بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج خاکسار آپ سے چند باتیں کرنی چاہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف بھیجے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں جو آئے ہیں دنیا میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس میں فرق ہے. کسی کا زیادہ مرتبہ ہے، کسی کا تھوڑا مرتبہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے یہ سب سے بلند، سب سے اونچا. آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں. اب دیکھیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے، 25-26 انبیاء کا نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان رکھتے ہیں. حضرت ہارون کا بھی ایک اپنا مقام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، آپ کی نسل سے انبیاء ہی پیدا ہوئے. آپ کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق نبی، پھر اسحاق کی اولاد میں یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹوں میں یوسف نبی، اور پھر اس کی نسل سے نبی اسماعیل کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو انبیاء کے سردار تھے. اور مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر بیان کیا جائے تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر میں یہ زمین و آسمان بھی پیدا کرتا. تو زمین و آسمان اور یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پہ کشفن، کشف جو ہوتا ہے یہ خواب ہوتی ہے، لیکن خواب انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جو کشف ہے وہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے. ایک نظارہ ہے انسان دیکھتا ہے جاگتے ہوئے وقت سوچ کرنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بالکل ہے، آپ کے مقام کی کیا بات. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو تیری اتنی بڑی شان کا نبی ہے، جس کی اتنی عظمت ہے، مجھے تو اس نبی کا امتی بنا دے، اس کا نبی بنا دے. امتی نے مجھے اس کا نبی بنا دے. تو اللہ نے کہا کہ تو
اس امت کا نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس امت کا نبی، اس کا مطیع اور متبوع نبی، تابع نبی، وہ تو اس کی امت سے ہی ہوگا۔ یہ خصائص الکبریٰ میں یہ روایت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس روایت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے تو محمد کا تابع نبی بنا دے، I am prophet, therefore take your notice to the Muslim prophet Muhammad تابع نبی۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ ہوگا تابع نبی لیکن وہ اس محمد کی امت سے ہوگا۔ تو پھر نبی تو آ گیا نا، تو مجھے اس کا امت ہی بنا دے، تو محمد کی امت میں مجھے شمار کر دے۔ اتنا بڑا نبی اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے محمد کا امت ہی بنا دے۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیرا زمانہ پہلے ہے، اس کا زمانہ بعد میں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام تھا محمد مصطفیٰ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، جب آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی آپ نے سیر کی ہے، تو مختلف آسمانوں پہ آپ گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ۔ تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ کچھ انبیاء سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات، چھٹے آسمان پہ جو زیکس ہیمن تھا اس پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات۔ اور جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساتویں آسمان کی طرف جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے کہ یا اللہ یہ نوجوان یہ مجھ سے آگے جا رہے۔ وہ جو ایک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ دے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ساتویں آسمان پہ رکا نہیں ہے، آپ اس سے آگے گئے، اور آگے بڑھنے میں آتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہ حد ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سفر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ کر رہے تھے، تو ہر آسمان کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے کے لیے دستک دی جاتی اور پوچھا جاتا تھا بھائی کون ہے؟ حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ میں ہوں اور ساتھ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس آسمان کا دروازہ کھولا جاتا، آگے ساتویں آسمان پہ پھر سدرۃ المنتہا پر چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ بھائی بس میری بات ہو گئی، اب میں نے آگے کہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر ایک چمٹی کے برابر بھی میں یہاں سے آگے گیا تو میرے پاس جل گئے، میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، میں جا نہیں سکتا اسے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس کی جو تجلی ہے، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس سے آگے چلوں۔ آگے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے آپ نے اکیلے ہی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اوپر گئے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نیچے اترا، اور پھر ایسے جو کعبہ قوسین کا مقام تھا یا اس سے بھی قریب تھا، یعنی جیسے یہ ایک گوگل ہوتی ہے، پوسٹ اس کو کہتے ہیں، یہ اوپر والی گوگل ہے جو جہاں خدا کا مقام ہے، یہ نیچے والی گوگل ہے جہاں انسان اور دنیا ہے۔ یہاں یہ دونوں مقام ملتے ہیں، اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
خدا کی حضور میں داخل ہوئے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں ملن ہوتا ہے. یہ مقام جو ہے یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں. یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو مقام ہے اور ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ کہ ہمیں ایسے نبی کا پیروکار اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا جو تمام نبیوں کے ساتھ جو سب سے اور اس سے بڑھ کے نہ کوئی کبھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نہ پیدا کرے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کے بارے میں دیکھیں کہ عرش کے خدا نے گواہی دے دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محمد انک لعلی خلق عظیم. کہ انسانوں کے اندر اخلاق ہوتے ہیں, ہر نبی کے اندر اخلاق تھے, لیکن اے محمد جو تیرے اخلاق ہیں وہ ایسے ہیں کہ تو ساری عظمتوں سے آگے انک لعلی خلق عظیم. تو اخلاق کی انتہائی عظمتوں پر کر. اب یہ خدا گواہی دے رہا ہے جو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ اخلاق ہونے چاہیے. اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس سے آگے کوئی انسان کون نہیں سکتا. کیسی شہادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرش کا خدا دے. ہماری کوئی چھوٹا کوئی عہدیداری بڑے عہدیدار کی تو الگ بات ہے, تعریف کر دے تو ہم کھولے کسی کہ فلاں نے ہماری تعریف کر دی. حضور تعریف کرتے تو پھر تو بڑی بات ہے. اگر ہم میں سے کسی کی حضور تعریف کرتے, حضور ذکر کرتے تو ہم بڑے خوش ہوتے. لیکن جب عرش کا خدا ذکر کر رہا ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہو تو پھر آپ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آدم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرشتوں کو کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو. خود بھی سجدہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے, اللہ تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا, لیکن فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو, اطاعت کرو اس کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ کی فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہا میں بھی بڑا کرتا ہوں, میں بھی درود بھیجتا ہوں اس کے اوپر, تم بھی درود بھیجو. یعنی فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اور مومنوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صلو علیہ, تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو اور تسلیمہ اور سلام بھیجو. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس کائنات کے اوپر, بنی نوع انسان کے اوپر, ان احسانات کا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے, خدا کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شکر جو ہدایت آپ نے ہمیں دی ہے, جو ہدایت کے راستے آپ نے ہمیں بتائے ہیں. سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں, اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک بادشاہ ہو, خزانوں کا مالک ہو, اس کو کوئی 100 یورو دے دے تو اس بادشاہ کو, اس خزانے کے مالک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں ہم اس کے ذریعے سے خدا کی محبت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں, دعائیں اور عبادت جو ہم کرتے ہیں رد بھی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتا ہے. چاہے تو وہ قبول کر لے, چاہے تو اس کو کہے کہ نہیں یہ عبادت میں قبول نہیں کروں گا, ناقص ہے, یہ دعا میں قبول نہیں کروں گا. لیکن جو درود شریف کی دعا ہے یہ رد نہیں ہوتی.
یہ کبھی رد نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے جو انسان کرتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی آسمان تک پہنچتی نہیں، جب وہ لٹکی رہتی ہے آگے پہنچانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس دعا کو فرسٹیلٹر لگانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا وائی فائی ہے، وائی فائی کا سگنل کمزور ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرسٹیلٹر لگانا ہے۔ اب جو ہم دعا کرتے ہیں نا تو اس کے بھی سگنل کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، تو اس کو فرسٹیلٹر لگانا پڑے گا۔ وہ فرسٹیلٹر کیا ہے؟ وہ درود شریف، وہ دعا لٹکی رہتی جب تک کہ درود شریف نہیں پڑھا۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں آپ کا کتنا حصہ رکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو رکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ 1.20% رکھ لوں، 1/4 رکھ لوں، چوتھا حصہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو اس سے بھی بڑھا لو۔ دعا کرنی ہے اور دعا میں کتنا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کرنا ہے، درود شریف کے لیے مخصوص کرنا ہے، کتنا کروں؟ فرمایا جتنا مرضی کروں۔ کہا چوتھا حصہ کر لوں؟ کہتے فرمایا چاہو تو اس سے زیادہ کر لو۔ کہا اچھا یا رسول اللہ نصف کر لوں؟ فرمایا چاہو تو اس سے بھی زیادہ کر لو، یعنی آدھا کر لوں، 50%۔ فرمایا چاہو تو اس سے بھی زیادہ کر لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آئن ریٹل کر لوں، سوائد ریٹل کر لوں، 2/3 کر لوں؟ میں چاہو تو اس سے بھی زیادہ کر لوں، اور سوائد ریٹل سے بھی زیادہ فرمایا میرے لیے کر لوں مخصوص۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آئندہ میں اپنی دعا ساری کی ساری درود شریف کو ہی رکھوں گا اور کوئی دعا کروں گا ہی، اپنی ہر مراد، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر تمنا درود شریف کے ساتھ ملا کے میں درود شریف پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حاجات، تمہاری ساری تمنائیں پوری کرے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو انہیں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اس صحابی کی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کیا کروں کہ میں کوئی اور دعا نہ کروں، بس درود شریف کے ساتھ اپنی ساری مرادیں جو ہیں وہ لگا کے تو درود شریف ہی پڑھتا رہا۔ حضرت مسیح صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اس ارادے کا ذکر کیا کہ حضور میں نے وہ پڑھی ہے حدیث تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کروں۔ تو حضرت مسیح صاحب بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ضرور بالکل یہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اسلام نے فرمایا دعا کرے۔ ہاتھ اٹھا لیے، سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے لیے دعا کی۔ مفتی محمد صادق صاحب کہتے میں نے اسی کو اپنا قرض بنا لیا، اسی طریقے پر میں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔ آج تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے اس طرح زندہ۔ آپ کی تعلیم کو ہم نے زندہ کرنا ہے، آپ کی باتوں کو زندہ کرنا ہے، اور درود شریف کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ درود شریف کے ذریعے سے ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سر ظفر اللہ صاحب کا ایک واقعہ ہے، ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ خان صاحب جو کراچی کے امیر بھی رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی تھے سر ظفر اللہ صاحب، ان کی ٹانگ میں تکلیف تھی۔ 1945 کا واقعہ ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے اور وہ اپنے بھائی کا علاج کروانے کے لیے ان کو لندن لے آئے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، جو زخمی سپاہی تھے وہ واپس آ رہے تھے،
اپنے گھروں کو اور علاج کروانے کے لیے ان کو اسپتالوں میں لے کے جایا جا رہا تھا، تو بہت رش تھا اسپتالوں میں. اور ظفر اللہ خان صاحب اپنے بھائی کو پاکستان سے لنڈن لے آئے کہ میں ان کا علاج یہاں کرواتا ہوں. اب وہ مختلف اسپتالوں میں رابطہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو کوئی داخل کر لے اور اس کا علاج کر دے. یہ جو رش ہے علاج نہیں ہوتا، کوئی داخل ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں نے جتنے میرے روابط تھے، جتنے میرے دوست تھے، میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا، کہا کہ کوئی میری مدد کرے، میرے بھائی کو کوئی اسپتال داخل ہی کر لے، ان کا علاج ہی کر لے. کہتے کچھ بھی نہیں کرتا. تو کہتے مجھے پتا چلا کہ اچھا ایک فلاں اسپتال ہے وہاں جانا چاہیے. میں نے دعا کی تو کہتے میں سارا رستہ درود شریف پڑھتا رہا اور کچھ بھی میں نے دعا نہیں کی. درود شریف پڑھتا. بھائی کو میں وہاں لے گیا، ڈاکٹر سے ملایا، ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتائی، رپورٹیں دی. ڈاکٹر کہتے رپورٹیں پڑھ رہا تھا اور میں درود شریف پڑھ رہا تھا. ڈاکٹر نے رپورٹیں پڑھی اور رپورٹیں پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو فوری طور پہ داخل کرنا چاہیے اور ان کا فوری علاج ہونا چاہیے. داخل ہو گئے، علاج ہوا، اللہ کے فضل سے صحت مند ہوئے. سر ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے دوستوں سے رابطہ کیا اور ان کو وسیلہ بنانے کی کوشش کی کہ شاید وہ وسیلہ بن جائے، شاید ان کے ذریعے سے میری مشکل دور ہو جائے اور میرے بھائی کو اسپتال میں داخل کر دیا جائے. لیکن کوئی وسیلہ نہیں بنا. لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کو وسیلہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ میرے بھائی کو داخل کر دیا. ایک اور ہے دوست، ان کا یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قرض ہو گیا، 3000 درہم کا قرض تھا اور قرض خواہ جو ان سے قرض مانگ رہا ہے کہ میرا قرض تو بھائی کیوں نہیں دیتے. تو وہ کہتے میرے پاس ہے نہیں. معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. عدالت نے کہا جی 3 مہینے کے اندر ان کا قرض واپس کرے. اب ان کے پاس پیسے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ڈیرا لگا دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور درود شریف پڑھتا رہا اور دعا کرتا رہا. 3 مہینے کی مدت تھی. کہتے 27 دنوں کے بعد رات کو مجھے خواب آئی اور خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ تمہارے قرض کی واپسی کا جو ذمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا اور تم علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ 3000 درہم مجھے دو کیونکہ میں نے قرض واپس ادا کر لیا. تو وہ جو دوست تھے جو خدا کے بندے کہتے میں کیسے جاؤں وزیر کے پاس. وزیر کو میں نے کہا میں یہ کہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہ مانے گا میری بات؟ وہ نہیں گئے. اگلی رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور پوچھا کہ کیوں نہیں گئے. تو یا رسول اللہ کیسے جاؤں؟ وہ دے گا، وہ بات مانے گا. کہتے پھر تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو میں نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ جاؤ اور اسے یہ کہنا کہ ثبوت یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود دیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کا اس کو پتا ہے یا خدا کو پتا ہے یا ان فرشتوں کو پتا ہے جو کرامن کاتبین ہے، اور کوئی نہیں جانتا. جب تم یہ نشانی بتاؤ گے تو وہ سمجھ جائے. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، وزیر سے کہا، اس نے کہا کوئی نشانی کیا؟ میں کیسے مانوں کہ نبی کے رسول نے تمہیں بھیجا ہے؟ اس نے نشانی یہ ہے، انہوں نے نبی کے رسول نے مجھے یہ فرمایا. اس وزیر نے کہا یہ 3000 لو، یہ قرض کی واپسی کے لیے، یہ 3000 مزید میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے بچوں کا خرچہ ہے، اور یہ 3000 مزید یہ لو اور اس کا کاروبار کر لو.
اور مجھ سے آئندہ تعلق نہیں قطع کرنا، ہمیشہ مجھ سے ملتے رہنا، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں حاضر ہوں۔ وہ کہتے وہ چلے گئے، اب یہ 1 مہینہ بھی ختم نہیں ہوا تھا تو عدالت میں گئے، جا کے جج کو کہا کہ بھائی یہ لو 3000 میں لے کے آ گیا ہوں۔ جج نے کہا تمہارے پاس تو پیسے تھے نہیں، اتنی جلدی تم کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ جج نے کہا کہ اس میں وہ وزیر کیوں اس سوال میں شامل ہو؟ اس سوال میں تو مجھے شامل ہونا چاہیے۔ یہ 3000 جو تمہیں وزیر نے دیے ہیں یہ میں نہیں دوں گا، میں تمہیں دیتا ہوں 3000، تم یہ دے دو قرض خواہ۔ قرض خواہ نے جب یہ سنا کہ اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا بندوبست کیا ہے، تو اس نے کہا میں بیوقوف ہوں کہ میں ایسے نیک بندے سے پیسے دوں؟ میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے قرضہ نہیں اس سے واپس لینا، میں اس کو بخشتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ وہ تحفہ ہو گیا جو جج نے دیے تھے، جو جج نے کہا تھا، جج نے کہا میں نے واپس نہیں لینے، یہ بھی روکو تم۔ تو وہ 9000 وہ اور 3000 یہ 12000 کا بندوبست درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ اب یہ جو ہے کہ درود شریف کو ہم وسیلہ بنائے، میں نے تو اس کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس میں بھی میں نے بڑا اس کا دیکھا ہے اثر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں پھنس گیا ایک ایئرپورٹ پہ کراچی، کوئی معاملہ تھا، بہرحال تو میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا، تو لائن میں کھڑا تھا تو درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور جب میری باری آئی تو وہ جو بندہ جس نے مجھے ڈیل کرنا تھا وہ اس شہر کا نکل آیا، ہالینڈ میں اسی شہر کا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ تو وہاں ایک دم سے یعنی یہ کہ میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں اور وہ بھی اسی شہر میں رہتا ہے جو مجھے ڈیل کر رہا تھا، وہ ہالینڈ سے امیگریشن کی ہوئی۔ اس نے اچھا آپ وہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں وہاں رہتا ہوں۔ اچھا وہ پھر وہ واپس میں گفتگو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں فلاں اسکول میں جاتا رہا ہوں، فلاں کالج میں جاتا رہا ہوں، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ اور خدا تعالیٰ نے وہ درود شریف کی برکت سے سارا معاملہ جو تھا وہ ایسے سیدھا کیا جیسے کہ وہ مسئلہ تھا۔ تو درود شریف کو ہم میں سے اگر ہر ایک فضل جان بنا لیتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہمارا تحفہ ہے شکر گزاری کے طور پر۔ اور اسی کو اگر ہم اپنی دعا بنا لیں جیسے مفتی محمد صادق صاحب نے بنائی، یا جیسے وہ صحابی نے بنائی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہو تو اس سے زیادہ کوئی حصہ، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کیسے کرتا ہے۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، مسائل ہیں، کمزوریاں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آج جو ہم نے یہاں سے مختلف سبق سیکھ کے جانا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی، اور اسوے کی پیروی میں یہ بھی ہے کہ جو باتیں نبی علیہ السلام نے کی نہیں ہیں ان کے اوپر عمل۔ اب دیکھیں نا، ایک یہ بھی تو تعلیم ہے نا کہ اپنے جو سوراخ ہے ان کی حفاظت کرو۔ مومنوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اپنے سوراخوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوراخ ہمارے کیا ہیں؟ ہمارا کان بھی سوراخ ہے، ہمارا ناک بھی سوراخ ہے، ہمارا منہ بھی سوراخ ہے۔ اگر ہم اپنے منہ کی یعنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف، تو پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ آج کل ایک بڑی بیماری ہے سوشل میڈیا کی بیماری، ٹک ٹاک کی بیماری، اور پتہ نہیں کیا کیا یوٹیوب کی بیماری، اور ایسے اس میں لچن قسم میں پروگرام ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھروں میں مسائل پیدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سوراخوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھو جس کو دیکھو گے تو خدا ناراض ہوگا۔
کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنو جس کو سنو گے تو خدا ناراض ہو. زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جو اگر کہو گے تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کم ہوگی. اس تعلیم کے اوپر تو عمل کرنا ہے. سوشل میڈیا کا ہم نے شکار نہیں ہونا. ہاں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بڑے اچھے اچھے پروگرام ہیں, جماعت کے پروگرام ہیں, خلافات کی تقریریں ہیں, ہماری جرمن زبان میں بھی ہیں, اردو زبان میں بھی ہیں, انگریزی زبان میں بھی ہیں, ان سے کریں. اور ایک بات, آخری بات, کہتے ہیں تحریک جدید کا سال ختم ہو رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دلا دوں. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں صرف بات کر دیتا ہوں. آپ کے اسوے پہ اگر چلے گئے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. کہ ایک دفعہ ہم وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے وارث کے مال سے اپنے مال کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہر ایک اپنے مال سے محبت کرتا ہے, دوسرے کے مال سے کون محبت کرے گا, وارث کے مال سے کون محبت کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا تو وہ ہے جو تم خدا کی خاطر خرچ کر دیتے ہو, جو خدا کی خاطر تم چندہ دے دیتے ہو, تمہارا مال وہ ہے. جو تم جمع کر لیتے ہو, جمع کر کے رکھتے ہو, بینکوں میں سنبھال کے رکھ لیتے ہو, اپنی ضرورتوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہو, وہ جو ضرورت اپنی ضرورت پہ خرچ کر دیا وہ تو خرچ ہو گیا. جو جمع کر کے رکھ لیتے ہو وہ تو وارثوں کا مال ہے, وارثوں کے. تو ہم نے اپنے مال سے محبت کرنی ہے. اور اپنا مال کیا ہے؟ جو ہم خدا کی خاطر دے دیتے ہیں, جو ہم خرچ کرتے ہیں. تحریک جدید کا سال ختم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اسوہ ہے کہ جو آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیا. ایک دن جلدی جلدی نماز پڑھی, اسلام پھیرا, نبی علیہ وسلم بھاگے تھے. تو صحابہ نے پوچھا بعد میں کہ یا رسول اللہ کیا ہوا تھا, کیا کوئی نماز کے بعد گھر چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو مال آیا تھا وہ مال کو میں نے تقسیم کر دیا تو مجھے یاد آیا کہ کوئی اس میں سے تھوڑا سا حصہ, ایک آدھ دینار جو تھے وہ گھر میں پڑے تھے. تو میں نے فوری طور پہ گھر میں گیا ہوں تاکہ وہ بھی میں لوں اور خدا کے راستے میں تقسیم کروں. اس لیے تو خدا کی اگر ہم نے پسندیدگی, خدا کا پیار, خدا کی رضا, اس کی محبت ہم نے اسی زندگی میں, اگلی زندگی میں بھی اور اسی زندگی میں حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم خدا کے راستے میں دل کھول کے خرچ کریں. اور تحریک جدید اس کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مع حقوق و مقرروں میں